نواب چنگیز خان مری صاحب، پھر مری قبائل کے جو معتبرین جہاں تشریف رکھتے ہیں، سینیٹر محبت خان مری، قبائلی عمائدین، لیڈیز اینڈ جنٹلمین، السلام علیکم۔ آج میرے لیے یہ انتہائی خوشی کا باعث ہے کہ میں آج اس کتاب پر کچھ بولنے کے لیے مجھے مدعو کیا گیا ہے کہ میرا ہمیشہ سے ایک موقف رہا ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی خوبصورت سٹوری ہے بلوچستان میں، بٹ انفارچونیٹلی دیر از نو اسٹوری ٹیلر۔ تو آج وہ ہمیں اسٹوری ٹیلرز ملے ہیں، اور عمار صاحب نے، بلکہ خالد فرید صاحب نے اور بیبرک مری صاحب نے جو محنت کی ہے، میں بحیثیت پاکستانی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں اگر شاید میر اظہر خان پہ کتاب نہ لکھی جاتی تو یہ تاریخ جو ہے وہ چیسٹ ٹو چیسٹ اور پھر بیلٹس کی صورت میں شاید ہمیں کہیں مل رہی ہوتی، لیکن آج کی دنیا میں اس کاوش کی انتہائی ضرورت تھی، اور میں آپ کا بحیثیت بلوچستانی بڑا شکر گزار ہوں، بحیثیت پاکستانی بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کتاب لکھی ہے۔ کتاب کے بارے میں تو کمنٹ کرنا بیکاز ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے، جب پڑھیں گے تو اس کے بعد پتہ چلے گا۔ بس چھوٹا سا اختلاف ضرور خالد فرید صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے کسی کو ناراض نہیں کیا، تو سچ لکھتے ہوئے لوگوں کو ناراض ہونے دیتے تاکہ آنے والی نسل سچ کا پتہ کرتی کہ کیا ہے، تو ہم جب پڑھیں گے تو اس پر ضرور کمنٹ کریں گے، اور رائٹر کو بھی اور ریسرچر کو بھی ضرور بتائیں گے کہ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ بہرحال وڈیرہ میر اظہر خان مری ایک تاریخ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ میری ان سے پہلی ملاقات غالباً 1995 یا 96 میں ڈیرہ غازی خان میں ایک لغاری صاحب کے گھر پہ ہوئی۔ میں اس وقت 6th-7th کا اسٹوڈنٹ تھا، اور میں اپنے والد کے ساتھ ان سے ملنے کے لیے گیا، اور وہاں پر پھر بلوچستان کی بات، اور پھر مری بگٹی، آپ کو پتہ ہے ہم آپس میں ہمسائے ہیں، بڑی ان سے گفتگو رہی، اور پھر یہ ملاقاتیں سینکڑوں کی تعداد میں ہوئی۔ مجھے موقع ملا کوئی 3 سے 4 مرتبہ میں تھدڑی گیا ان سے ملنے کے لیے، اور وہاں پر بھی ان سے ایک نشست، کئی نشستیں رہیں، لیکن ایک نشست بڑی لمبی رہی۔ جب ہم رات کو ان کے ہاں پہنچے تو تقریباً ہم رات کے کوئی 10-11 بجے، اور میر اظہر صاحب جیسے آدمی کے لیے جو ارلی رائزر تھے ان کے لیے رات کے 10-11 بجے تک بیٹھنا اور گپ شپ کرنا، تو ہم اسٹوڈنٹ تھے تاریخ کے، کچھ نہ کچھ ان سے سیکھنے کی کوشش کی، کچھ نہ کچھ وہی بولتے رہے اور ہم سنتے رہے۔ بہرحال آج وہ امر ہو چکے ہیں، آج ان کی یہ جو کتاب آنے والی نسلوں کو، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بریگیڈیئر صاحب کہ انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے۔ چیف سیکرٹری صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، ہمارے سینئر بیوروکریٹس یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ یہ کتاب ہم اپنے بچوں کو یونیورسٹیز تک، کالجز تک، اپنی پبلک لائبریریز میں، اور بھی جتنے فورمز ہیں وہاں پر نہ صرف اس کتاب کو یہ موقع دیں گے اپنے بچوں کو اس کو پڑھنے کے لیے، بلکہ اس پر تحقیقی مقالہ بھی لکھنے کی کوشش کریں گے اس پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو امپروو کرنے کے، جس طرح آپ نے کہا آج کل کا دور نیٹ فلکس کا دور ہے، ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی سٹوری کیا ہے۔ میں صرف 2 منٹ لوں گا کہ بدبختی ہماری یہ رہی کہ فرام دا ڈے فرسٹ 1947 سے لے کر آج تک ایک تو صرف ون سائیڈڈ سٹوری جو ہے وہ بالخصوص پنجاب میں اور بالخصوص فیڈریشن میں یا باقی صوبوں میں بلوچستان کی ایک سائڈ کی سٹوری بتائی گئی ہے۔ سچا اور جھوٹا جو ہے وہ ایک بیانیہ گھڑا گیا۔ ریاست پاکستان جب وجود میں آیا اس حد تک اندازہ لگائیں کہ بہت سارے سینئر لوگ یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ بلوچستان کا جو الحاق تھا پاکستان کے ساتھ وہ زبردستی تھا، جبکہ اگر جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پرنسلی سٹیٹس کیا تھی، بلوچستان کا جو برٹش بلوچستان تھا وہ کیا تھا، پھر پرنسلی سٹیٹس میں جام صاحب آف لسبیلا، پھر نواب مکران، پھر نواب خاران سے جناب میر شعیب نوشروانی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ظہور بلیدی صاحب یہاں مکران سے تشریف رکھتے ہیں، میر قدوس بزنجو صاحب، خان صاحب کے خود اپنے چھوٹے بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ خان احمد یار خان نے جو کتاب لکھ دی انسائڈ بلوچستان، اپنی آٹوبیوگرافی، اس میں ساری داستان لکھ دی ہے، لیکن ہم نے کیا کہتے ہیں اس کو کہنا شروع کر دیا ہے کہ زبردستی الحاق ہوا، جبکہ جب خان صاحب کے پاس حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تشریف لے گئے تو انہوں نے ان کو ہیرے جواہرات کے ساتھ تولا، یعنی ان کو تحائف دیے۔ تو جن کے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے ان کو تحائف تھوڑی دیے جاتے ہیں،
یا ان سے تحائف تھوڑی لیے جاتے ہیں. تو یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں. آج بھی جس وقت میں اور آپ بیٹھے ہیں، میں بھی چینل 7 یا 8 کوئی ایک چینل ہے برٹش چینل، پرانی ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا 1987 کی. تو یہ جو ابھی کہا عمار صاحب نے کہ نواب اکبر خان بگٹی کے بعد حالات، ٹھیک ہے، نواب صاحب ایک قدور شخصیت تھے، ان کے انتقال کے بعد، ان کی ہلاکت کے بعد بہت فرق پڑا ہوگا. ویسے بھی مجھے ایک دن ایک حاضر سروس بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ مجھے نواب صاحب کی شہادت پہ افسوس ہوا. دیکھیں، شہادت تو ایک ہی واقعے میں 2 لوگوں کی نہیں ہو سکتی. تو یونیفارم میں جو لوگ تھے میرے حساب سے تو وہ لوگ شہید تھے. تو میں نے اس کو کہا، ایک حاضر سروس یونیفارم آفیسر نے کہا، تو میں نے کہا بیت اللہ محسود کی شہادت پہ بھی افسوس کرے نا پھر. تو یعنی کہ وائلنس اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان. نواب اکبر خان بگٹی نے 21 جون 2002 کو پہلا فراری کیمپ بنایا تھا پشینی کے مقام پر. یہ کہان اور محمد خان مری صاحب بیٹھے ہیں، باقی مری دوست بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کہان اور پیرکو کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں پر بالاچ مری صاحب کے ساتھ مل کے انہوں نے پہلا فراری کیمپ بنایا. تو کیا یہ لڑائی جو ہے وہ اس کے بعد شروع ہوئی ہے؟ نہیں بھائی، یہ سنس بگننگ کریشن آف پاکستان سے لے کر آج تک پرسیپشنز جو ہیں وہ ہم سن رہے ہیں، ریئلٹیز نہیں سن رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ کتاب جو ہے وہ ریئلٹی پہ بیسڈ ہو، اور اس میں پاکستان کی جو لگ رہا ہے، جس میں پاکستان کی جو سٹوری ہے اس کی بار بار جو ہے وہ رپیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو حقیقت سے آشنا کیا جا سکے. میں ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے وقت نکالا ہے، اور کیونکہ یہ بلوچستان سے ریلیٹڈ ایک کتاب ہے، بلوچستان کی ایک شخصیت پہ کتاب ہے، بلوچستان کی ایک ایسے بزرگ پہ کتاب ہے کہ جس کی عمر ساری کی ساری جدوجہد میں گزری. ہم نے کتاب لکھ دی، ہم نے ان کے لیے ہائیسٹ ایوارڈ کا بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو ملے، اور بہت کچھ، لیکن تدڑی کی سڑک ہم نہیں بنا سکے پچھلے 70 سالوں میں. الحمدللہ آپ کی حکومت نے اس بجٹ میں جو 24 کلومیٹر سڑک ہے، ماون سے تھوڑا آگے جائیں تدڑی کی طرف، ہماری دوستوں کو پتہ ہے، اس کو ہم نے میٹل سڑک، جو ایک کچی سڑک تھی جس پہ 2.5 سے 3 گھنٹے لگتے تھے پہنچنے میں، ہم نے وہ سڑک منظور کر لی ہے. اور اس شاہراہ کا نام جو ہے ہم وڈیرہ میر ہزار مری کے نام پہ رکھیں گے تاکہ ان کو یاد رکھا جا سکے. آخر میں ایک بار پھر آپ تمام دوستوں کا شکریہ، اور سر تھینک یو سو ویری مچ، مجھے آپ نے بلایا. عمار صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اتنے تاریخی دن میں کچھ الفاظ کہہ سکوں. بہت شکریہ. تھینک یو فار پیشنس ہیئرنگ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.